السلام علیکم خواتین و حضرات. زویا ناصر نے کرسچن بیٹسمین سے منگنی جن وجوہات پر توڑی اس پر فقط افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اس وقت بھی ملک بھر میں کچھ لوگ زویا ناصر کے سپورٹ میں ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور احتجاجاً ولاگر کرسچن بیٹسمین کو ان کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انفالو بھی کیا ہے، جبکہ چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ سوشل میڈیا پر کرسچن بیٹسمین کے حق میں بات کر رہے ہیں اور ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں. لیکن ان وجوہات پر غور کرنا انتہائی اہم ہے کہ جن وجوہات کو لے کر کرسچن بیٹسمین اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہے. ہماری جذباتی عوام گوروں کے خلاف یا کسی بھی غیر ملکی غیر مذہبی لوگوں کے خلاف بات کرتے دیر نہیں کرتے، لیکن بدقسمتی سے ہم کسی بھی سچ کو ماننے سے قاصر ہیں. کرسچن بیٹسمین نے اس ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس ملک کے کلچر کے خلاف کوئی بات کی. اس ولاگر نے وہ سچ بولا جو کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ سچ ہے، پر ہم اس سچ کو ماننے کو تیار نہیں. ولاگر کرسچن بیٹسمین نے جو بات کی وہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اس خراب سسٹم کے خلاف کی جو کرسچن بیٹسمین کے بجائے ہمیں کرنی چاہیے تھی. رہی بات کرسچن بیٹسمین کی اس موقف کی کہ جو کہ اس نے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے دیا، اس پر کوئی کمنٹ کرنے کے بجائے اس جذباتی قوم کے سامنے ایک سوال رکھوں گا کہ ترکی جس کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کب سے قائم ہیں؟ تو آج تک پاکستان میں ترکی کا بائیکاٹ کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو کرسچن بیٹسمین نے اس پر باقاعدہ عمل کیا. انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اپنی محبت کے خاطر مسلمان ہو کر اور اس ملک کا کلچر کو بھی اڈاپٹ کیا.